باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ الاول مفہوم الشرط تحریر محل النزاع لا شک فی ان الجملۃ الشرطیۃ یدل منطوقها بالوضع على تعلیق التالی فیہا علی المقدم الواقع موقع الفرض والتقدیر وہی علی نحوین بالآخر۔ ہم نے بیان کیا درس گزشتہ میں کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں، مفہوم موافق اور مفہوم مخالف، اور ہم نے بیان کیا کہ مفہوم مخالف کی 6 قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے مفہوم شرط۔ مفہوم شرط کے بارے میں آج ہم وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ آپ کا محل نزاع کس جملہ شرطیہ کی قسم میں ہے۔ سب سے پہلے آپ اس محل نزاع کو تحریر کریں۔ جب تک یہ پتہ نہیں کہ میں کس مفہوم شرطیہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تب تک فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آغا یہ بیان کرتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا ایک جو منطوق ہوتا ہے اس میں تو ایسے ہوتا ہے کہ تالی جو ہوتا ہے وہ معلق ہوتا ہے مقدم پر۔ خوب یہ جملہ شرطیہ کا منطوق ایسے ہوتا ہے، لیکن جملہ شرطیہ کی 2 طریقوں سے تصویر بنائی جا سکتی ہے، 2 طریقوں سے اس کی بالآخر کنڈیشن بیان کی جا سکتی ہے۔ اس کی تصویر اور جو اقسام ہیں فقط 2 ہیں۔ اچھا، نمبر 1 کہ شرط اس میں جو ہے جملہ شرطیہ میں وہ موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی اس میں جو مقدم ہوتا ہے وہی نفس سے موضوع ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، یعنی حکم کا وہی موضوع ہوتا ہے۔ اس حساب سے کہ اگر وہ شرط نہ ہو حکم ختم ہو جائے گا۔ انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، یہ ہو جائے گا۔ ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کو موضوع کے بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا، کہ مثلا حکم اس میں اس تعلیم اس حساب سے ہو کہ اگر شرط نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر بھی وہ موضوع وہ حکم متصور ہے، اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی آسان ہے، عبارت کے لابلا میں اس کی وضاحت کرتے جاتے ہیں تاکہ آپ کا وقت زیادہ برباد نہ ہو۔ اس میں عبارت کے لابلا میں آپ سمجھتے جائیں کہ یہ آغا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آغا مظفر۔ لا شک فی ان الجملۃ الشرطیۃ یدل منطوقها بالوضع علی تعلیق التالی فیہا علی المقدم الواقع موقع الفرض والتقدیر، کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ جملہ شرطیہ، اس جملہ شرطیہ کا جو منطوق ہے وضعاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تالی معلق ہے اس جملہ شرطیہ میں، کس پر؟ مقدم پر۔ یہ تالی تب آئے گا جب مقدم آئے گا۔ موقع الفرض والتقدیر، یعنی فرض اور تقدیر میں کہ اگر ایسے ہو فرض کریں تب ایسے ہوگا، اگر زید آئے گا تو احترام کریں گے، درست؟ اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ختنہ ہوگا، مثلا یہ مثال ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اس میں تالی معلق ہوتا ہے کس پر؟ مقدم پر۔ اس میں آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں جملہ شرطیہ کی، وہی ہے یعنی جملہ شرطیہ علی نحوین، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ان تکون مسوقۃ لبیان موضوع الحکم، اس جملہ شرطیہ کو بنایا گیا ہے
موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے. جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ جو بھی قضیہ ہوتا ہے اس میں کم از کم 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 موضوع، نمبر 2 قید اور حکم. موضوع، قید، حکم، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا، یہ جو جملہ شرطیہ ہے یہ لبیان موضوع الحکم آیا ہے تاکہ حکم کے موضوع کو بیان کرے. یعنی کیا؟ خود وضاحت دے رہے ہیں. اے ان المقدمہ هو نفس موضوع الحکم، یعنی جو مقدم ہے اس قضیے میں وہ خود موضوع حکم ہے، نفس موضوع ہے. وہ کیسے نفس موضوع؟ مطلب کیا؟ حیث یکون الحکم فی التالی منوطا بالشرط فی المقدم علی وجہ لا یعقل فرض الحکم بدونہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم تالی میں منوط ہے شرط کے ساتھ ایسے کہ علی وجہ، اس طریقے سے کہ لا یعقل فرض الحکم بدونہ، کہ آپ حکم کو تصور بھی نہیں کر سکتے، فرض بھی نہیں کر سکتے بغیر اس شرط کے. اگر ایسے بھی ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے. مثال دے رہے ہیں ہم، ان رزقت ولدا فاختنہ، اگر خداوند متعال آپ کو بیٹا عطا کرے، فاختنہ، اس کا ختنہ کریں. فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد الا بعد فرض وجوده. اس مثال میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصلاً ختان ولد، بچے کا ختنہ، بیٹے کا ختنہ متصور نہیں ہے، معقول نہیں ہے، الا بعد فرض وجودہ، جب تک بچہ پیدا نہ ہو. یعنی اصلاً آپ تصور کر سکتے ہیں بچہ پیدا نہ ہو اس کے ختنے کو؟ نہیں، بچہ ہوگا اس کے بعد اس کا ختنہ ہوگا. یا مثلا خداوند متعال کا یہ قول وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا. درست، کہ آپ مجبور نہ کریں ان لوڈیوں کو، ان کنیزوں کو، کس پر؟ بغا یعنی زنا پر. ان اردنا تحسنا، اگر وہ تحسن اور پاک دامنی کا کیا کریں؟ ارادہ کریں. اچھا، فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء. اصلاً اس صورت میں جب کہہ رہے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، معقول نہیں ہے فرض اکراہ، مجبور کرنا اصلاً متصور ہی نہیں ہوگا، معقول نہیں ہوگا زنا پر، الا بعد فرض ارادت تحسن. یہ تب ہوگا جب وہ خود ارادہ کرے پاک دامنی کا. لیکن وہ خاتون جو خود، وہ کنیز جو خود آمادہ ہے، خود راضی ہے، اصل ارادہ تحسن نہیں کر رہی، تو وہاں تو یہ چیز معقول نہیں ہے. وہاں جبر لازم آئے گا، اکراہ لازم آئے گا؟ نہیں، اکراہ تو وہاں پر ہے، جبر وہاں پر ہے جہاں پر طرف مقابل ارادہ تحسن اور پاک دامنی کر رہا ہے. جہاں پاک دامنی کا اصلاً تصور ہی نہیں، وہاں پر بغا پر اکراہ کرنا تصور ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا وقد، اچھا یہ ہو گئی ایک قسم. اچھا یہ جو ایک قسم ہے جس میں موضوع حکم وہی ہے، بس اگر وہ ختم ہو گیا تو حکم بھی ختم، وہ شرط ختم تو حکم بھی ختم. ایسا اگر مفہوم، ایسا اگر جملہ شرطیہ ہو، کیا اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا یہ محل نزاع ہے؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. وقد اتفق الاصولیون علی انہ لا مفہوم لہذا النحو. عزیزان من، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اس قسم کا جو مفہوم ہے، اس قسم کا جو بھی جملہ شرطیہ، اس میں کوئی بھی بالآخر مفہوم اس کا نہیں ہے. لا مفہوم لہذا النحو من الجملہ الشرطیہ. آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ جملہ شرطیہ کہ اس مثال میں آیا اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے؟ ان رزقت ولدا فاختنہ، آیا اس کا مفہوم ہے؟ حل لہا لہذہ الجملہ الشرطیہ مفہوم ام لا؟ جواب کیا ہے اس کا؟ لا، مفہوم اس کا نہیں ہے. اچھا، اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیت وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا، حل لهذه الآیت الکریمہ، جملۃ الشرطیہ جو ہے یہ اللہ مفہوم شرط ام لا؟ جواب کیا ہے اس کا؟ لا، اس کا مفہوم نہیں ہے.
اتفاق ہے تمام اصولیوں کا، ایسے جملوں کا کوئی مفہوم نہیں ہے جہاں پر حکم ختم ہو جائے شرط کے ختم ہونے سے. اصلا وہاں پر کوئی بھی جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہے. جملہ شرطیہ ہے لیکن اس کا مفہوم نہیں ہے. اچھا، وجہ کیا ہے گا؟ ما ہی العلت لعدم مفہوم هذه الجملہ، اس جملے کے لیے مفہوم کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب لأن انتفاء الشرط معناہ انتفاء موضوع الحکم. یہاں پر جو شرط منتفی ہو رہی ہے، جو یا مثلا رزقت ولدن جو ختم ہو رہا ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ موضوع حکم کیا ہو گیا؟ منتفی ہو گیا. اصلا موضوع ہی نہیں رہا، شرط ختم، حکم کا موضوع ہی ختم. اچھا، جب موضوع حکم ہی ختم، فلا معنی للحکم بانتفاء التالی علی تقدیر انتفاء المقدم، تو اس صورت میں حکم کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی کہ آپ کہیں کہ تالی منتفی ہو جائے گا مقدم کے منتفی ہونے سے، اس حساب سے یہ فرض کریں وہ فرض کریں. الا علی نحو سالبۃ بانتفاء الموضوع، یہ آپ سالبہ بانتفاء موضوع کام کر رہے ہیں. ایک چیز ہے ہی نہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ حکم لگا رہے ہیں. یہ غلط ہے منطقی حساب سے، عقلی حساب سے. ولا حکم حینئذ بالانتفاء بل هو انتفاء الحکم، وہاں پر کیا ہے؟ انتفاء حکم ہے. فلا مفہوم للشرطیہ فی المثالین، بس جواب یہ ہو گیا کہ جملہ شرطیہ کا ان دونوں مثالوں میں کوئی مفہوم نہیں ہے. سوال یہ آ سکتا ہے کہ آیا اس آیہ کریمہ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، اس کا مفہوم ہے اللہ مفہوم الشرطی ام لا؟ مفہوم الشرط ام لا؟ جواب لا. کیوں؟ کیونکہ اس کے منتفی ہونے سے، اس شرط کے منتفی ہونے سے، لأن انتفاع شرط معنی ہو انتفاع موضوع الحکم، یہ اس میں ہی اس حساب سے حکم کا موضوع ہی ختم ہو گیا. جب موضوع ہی ختم ہو گیا تو اصلا متصور ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ مفہوم کی گفتگو کریں. اسی طرح ان رزقت ولدا فلا تقتلہ وان لم یردن تحسنا فقر علی البغاء، بس یہ نہیں کیا کہا جا سکتا دونوں مثالوں میں کہ ان لم ترزق ولدا فلا تقتلہ، اگر بچہ پیدا نہ ہو تو اس کا ختنہ نہ کرو. یہ کوئی کہے گا؟ اگر بچہ پیدا نہ ہو، بچے کی ولادت نہ ہو، بیٹا نہ ہو تو اس کا ختنہ نہ کرنا. ہر عقل مند یہ سمجھتا ہے. اس کا مفہوم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. بھائی ختنہ تب آئے گا جب بچے کی ولادت ہوگی. بچے کی ولادت ہی نہیں تو ختنہ وطنہ کی مثال کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ اسی طرح ان لم یردن تحسنا، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ نہیں کرتی، فقر علی البغاء، تو یا یہ حکم کوئی کر سکتا ہے کہ اس کو مجبور کرو کس پر؟ زنا پر. یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا مفہوم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اصل اکراہ تب متصور ہوگا، تب معقول ہے جب طرف مقابل تحسن کا ارادہ کرے، پاک دامنی کا ارادہ کرے، وگرنہ اکراہ متصور نہیں ہے، جبر متصور نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر ایک زمین ہے، اس پر قبضہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس زمین پر قبضہ نہ کرنا جب وہ آپ کو نہ دے، ٹھیک، لیکن وہ انسان جو دے رہا ہے آپ بھئی اس زمین پہ کام کریں، آپ کو دے رہا ہوں، وہاں پر آپ قبضے کا لفظ متصور ہے اصلا. بہرحال کئی مثالیں ہم بیان کر سکتے ہیں، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، یہ سمجھانے کے لیے ساری. یہ ایک قسم ہو گئی جملہ شرطیہ کی. دوسری جملہ شرطیہ کی قسم بھی ہے، ہاں ہے، اسی میں تو محل نزاع ہے ہمارا، وہی تو کام کیے. اللہ تکون مسوقۃ لبیان الموضوع، جملہ شرطیہ کو اس لیے نہیں رکھا گیا، اس لیے نہیں بنایا گیا کہ موضوع کو بیان کرے فقط، جیسے پہلی قسم میں تھا حیث یکون الحکم فی التعلیم منوطا بالشرط علی وجہ، کہ اس میں حکم جو تعلیم میں ہے یہ منوط ہے شرط کے ساتھ، علی وجہ اس طریقے کے ساتھ کہ یمکن فرض الحکم بدون ہی، یہاں پر بھی ڈیپینڈ ہے، معلق ہے یہ تعلی کس پر؟ شرط پر معلق ہے، لیکن اس طریقے سے کہ حکم کو آپ فرض کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی. پہلے میں کیا تھا؟ پہلی قسم میں کہ حکم کو آپ تصور نہیں کر سکتے، فرض نہیں کر سکتے بغیر شرط، لیکن یہاں پر آپ بغیر شرط کے بھی آپ اس کو فرض کر سکتے ہیں. مثال، ان احسن صدیقک فاحسن الیہ، اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کریں.
کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ فَرْضَ الْإِحْسَانِ إِلَى الصَّدِيقِ لَا يَتَوَقَّفُ عَقْلًا عَلَى فَرْضِ صُدُورِ الْإِحْسَانِ مِنْهُ. اگر میرا دوست میرے ساتھ احسان نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، کیا میں اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. فقط اس کا احسان کرنا میرے احسان کا سبب نہیں ہے، یہ اس پر متوقف نہیں ہے. جیسے وہاں پر بچہ پیدا نہ ہو تو اصلا ختنے کے لیے موضوع ہی نہیں رہتا، ختنے کا موضوع تب باقی ہے جب بچہ پیدا ہو، بچے کی ولادت ہو. یہاں پر احسان کا موضوع پھر بھی باقی ہے. اگر وہ میرے ساتھ احسان نہیں کرتا، میں اس کا احسان کروں گا، میں اس کے ساتھ احسان کروں گا. فَإِنَّ فَرْضَ الْإِحْسَانِ إِلَى الصَّدِيقِ لَا يَتَوَقَّفُ عَقْلًا عَلَى فَرْضِ صُدُورِ الْإِحْسَانِ مِنْهُ. یہ احسان صدیق کے ساتھ موقوف نہیں ہے عقلاً اس بات پر کہ اس سے احسان صادر ہو. فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِ، ممکن ہے کہ انسان اس کے ساتھ، دوست کے ساتھ احسان کرے. احسن او لم يحسن، چاہے وہ احسان کرے چاہے وہ احسان نہ کرے، میں تو احسان اس کے ساتھ کر سکتا ہوں. موضوع باقی ہے احسان کرنے کا، لیکن وہاں پہلی قسم میں موضوع ہی باقی نہیں، بچہ پیدا ہی نہیں تو خطرہ کہاں سے آئے. وَهَذَا النَّحْوُ الثَّانِي مِنَ الشَّرْطِيَّةِ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَتِنَا. یہ دوسری قسم جو جملہ شرطیہ کی ہے، یہی محل نزاع ہے. مسئلہ سوال ما هو محل النزاع فی جملۃ الشرطیہ من القسمین، جواب کیا ہے؟ القسم الثانی، دوسری قسم جس میں شرط کے منتفی ہونے سے حکم کا موضوع پھر بھی باقی ہے. واضح ہو گیا. وَمَرْجِعُ إِلَى النِّزَاعِ فِي دَلَالَةِ الشَّرْطِيَّةِ عَلَى انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط. اس کا مرجع نزاع کی طرف اس بات میں ہے کہ شرط، جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے حکم کے منتفی ہونے پر عند انتفاء شرط، جب شرط منتفی ہو جائے. اس حساب سے کہ بمعنی انہ هل یستکشف من طبع التعلیق علی الشرط انتفاء نوع الحکم المعلق کالوجوب مثلا علی تقدیر انتفاء شرط. یہاں پر تھوڑا میرے خیال میں ایک مطلب میں نے یہاں پر آپ کے لیے نوٹ کیا ہے، اس کو میں تھوڑی وضاحت دوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے شخص حکم. کیا ہوتا ہے؟ شخص حکم. شخص حکم مثلا ان جاءک زید فاکرمہ، اگر زید آپ کے پاس آئے تو اس کا کیا کریں؟ آپ احترام کریں. یہ جو دلالت مطابقی ہے اس جملے میں کہ ان جاءک زید فاکرمہ، اگر زید آپ کے پاس آئے تو اس کا کیا کریں؟ آپ احترام کریں. یہاں اکرام معلق ہے. اکرام، احترام زید کا تب ہوگا جب وہ آئے گا. اکرام معلق ہے مجیء زید پر، زید کے آنے پر. ٹھیک، یہ شخص حکم ہے. اسی قضیے میں جو آپ کو حکم سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہے. اچھا، نوع حکم مطلب مطلق وجوب اکرام، چاہے اس کا مفہوم ہو چاہے اس کا مفہوم نہ ہو، چاہے وہ آئے چاہے وہ نہ آئے، چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ عالم نہ ہو، چاہے سید ہے چاہے سید نہیں، مطلق وجوب اکرام. اچھا، مثلا اس میں قضیے میں ہے کہ اگر زید آئے تو اس کا آپ کیا کریں؟ احترام کریں. لیکن کیا اگر زید نہ آئے اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے؟ مطلق ختم، نوع حکمی ختم، چاہے اس کا عالم ہونے کی وجہ سے، سید ہونے کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے. یعنی جن سے حکم، سنخ حکم ختم ہو جائے گی یا نہیں، فقط وہ شخص حکم ختم ہوگا. اس میں بحث ہے کہ اصل اس کا احترام ہی نہیں کرنا. اگر مجھے کہا کہ ان جاءک زید فاکرمہ، اگر زید آئے تو پھر اس کا احترام کرو، تو آیا یہاں پر اگر جملہ شرطیہ کے مفہوم کے قائل ہو جائیں، جن سے حکم ہی ختم ہو جائے گی، ٹوٹل احترام تصور ہی نہیں ہے، یا نہیں شخص حکم ختم ہوگا. تو یہ جو ہے یہاں پر دو صورتیں ہیں کہ جو افراد کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دو نظریے ہیں. کچھ افراد کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہے، جملہ شرطیہ کوئی مفہوم نہیں رکھتا. کچھ افراد کہتے ہیں کہ مفہوم شرط ہے، موجود ہے، قائلین میں مفہوم شرط موجود ہے. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، یعنی ان جاءک زید فاکرم کا مفہوم اگر ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب زید کا اکرام واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یعنی زید کا مطلق اکرام اب واجب نہیں ہے.
لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ مفہوم شرط یعنی جملہ شرطیہ کا مفہوم ہی نہیں ہے، اصل مفہوم ہی نہیں ہے، ان جاء زید وغیرہ کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ زید کے نہ آنے سے احترام ہی ختم ہو جائے، ہم دوسرے زاویوں سے اس کا احترام کر سکتے ہیں۔ واضح ہو گیا؟ یہ ہو گیا شخص حکم اور نوع حکم۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس حساب سے آیا کشف کیا جا سکتا ہے، ظاہر کیا جا سکتا ہے اس حساب سے کہ یہ طبع تعلیق، طبیعت تعلیق اس شرط پر انتفاع کرتی ہے نوع حکم کو جو معلق ہے، جو وجوب اکرام ہے، مثلا اللہ تقدیر انتفاع شرط، جب شرط ختم ہو جائے یعنی نوع حکم ہی ختم ہو جائے گا، اصلا واجب جو اکرام تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے کہتے ہیں انما قلنا نوع الحکم۔ آغا مظفر کہتے ہیں کہ اگر ہم مفہوم شرط کے قائل ہوتے ہیں تو نوع حکم ہی ختم۔ ایسے نہیں فقط شخص حکم، اصلا اکرام واجب نہیں ہے، نہ کہ اکرام ہین المجید، اکرام واجب نہیں ہے۔ لأن شخص کل حکم فی القضیۃ الشرطیہ وغیرہ ینتفی بانتفاع موضوعی۔ کیوں آغا صاحب یہ کیوں بات کر کہ آغا صاحب مفہوم شرط کے ہم قائل ہوں یا نہ ہوں، وہ شخص حکم تو دلالت مطابقی سے ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے ان رزقت فلدن فقتن ہو کہ وہ شخص حکم تو دلالت مطابقی سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اصل بحث ہماری ہے ہی نوع حکم میں، اور آپ کہہ رہے نوع حکم نہیں ہوگا، ہم کہہ رہے نوع حکم ختم ہو جائے گا۔ لأن شخص کل حکم فی القضیۃ الشرطیہ، کیونکہ شخصی جو حکم ہے، جزئی جو حکم ہے، جو اس قضیے میں جو حکم ہے، اس قضیہ شرطیہ میں یا غیر قضیہ شرطیہ میں، ینتفی بانتفاع موضوع، وہ تو واضح سی بات ہے، جیسے موضوع ختم ہو جائے گا وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ او عہد قید الموضوع، یا مثلا موضوع کی قید میں سے قیود میں سے کوئی ایک قید ختم ہو جائے گی، وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا، جیسے اس قضیے میں ذکر ہے سواء کان للقضیۃ مفہوم او لم یکن، چاہے اس قضیے کے لیے مفہوم ہو یا مفہوم نہ ہو، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، دلالت مطابق تو اس پر موجود ہے۔ بحث ہماری دلالت التزامی پر ہے کہ اس کا نوع حکم ختم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، نوع حکم منتفی ہو جائے گا یا منتفی نہیں ہو جائے گا۔ تو آگا کہتے ہیں کہ اگر مفہوم شرط کے قائل ہوتے ہیں ہم، جیسا کہ آغا مظفر اس بات کے ان قائلین میں سے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، ان کے بقول نوع حکم ختم ہو جائے گا، نہ کہ شخص سے حکم۔ پھر آگا فرماتے ہیں وفی مفہوم شرطیت قولان، جملہ شرطیہ کے لیے آیا مفہوم ہے یا نہیں ہے؟ آگا کہتے ہیں قول، ویسے اقوال زیادہ ہیں، آپ شروع پڑھیں گے تو اس میں اقوال زیادہ ہیں کہ مثلا آغا شیخ انصاری کے فرزند فلاں فلاں کا یہ قول ہے، اس میں تفصیل یہ ہے یہ ہے یہ ہے، شاید آگے آئے بھی صحیح، لیکن حقیقت میں فقط جن کے بارے میں محوریت ہے، گفتگو کرنی ہے، دو قول ہیں۔ اقواہما انہا تدل علی الانتفاع عند الانتفاع، کبھی قول یہ ہے کہ منتفی ہو جاتا ہے حکم اس شرط کے منتفی ہونے سے، یہ قوی قول ہے، یعنی جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، یہ ہو گیا آپ کی محضر میں عرض کروں ہمارا پہلا جو سیکشن تھا۔ اچھا، یہ تھوڑی عبارت اور بھی پڑھ لیں تاکہ ابھی وقت رہتا ہے 6-7 منٹ۔ المناط فی مفہوم الشرط، جملہ شرطیہ میں یا کوئی بھی آپ مفہوم اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہیں ہوں گی تو اصلاً مفہوم مخالف کی بحث ہی متصور نہیں ہے۔ اچھا، جیسے میں نے بیان کیا، ایک ہوتا ہے موضوع قضیے میں، ایک ہوتا ہے محمول، یا کہیں ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے قید، یہ تین چیزوں ان کا ہونا ضروری ہے، یا نسبت وغیرہ جو مختلف طریقوں سے مختلف قضیے میں ہوتی ہے۔ مفہوم کی بحث میں ہم نے جیسے بیان کیا، مفہوم مخالف کی بحث میں کہ ہم بحث وہاں کریں گے جہاں قید کے ختم ہونے سے موضوع ختم نہ ہو، قید ختم تو موضوع ہی ختم، جہاں یہ بحث ہے قید کے ختم ہونے سے موضوع ختم ہو جاتا ہے، وہاں آیا یہ مفہوم کی بحث کر سکتے ہیں؟ نہیں، اصل بحث کریں گے ہی وہاں جہاں قید کے ختم ہونے سے موضوع ختم، موضوع کے ختم ہونے سے قید ختم نہ ہو۔ اچھا، اگر قید سے موضوع ختم ہو جائے اصل مفہوم کی بات ہی نہیں آئے گی، جیسے ہم نے کہا سال باب انتفاع موضوع ہو جائے گا۔ اچھا،
دوسرے الفاظ میں ہم ایسے کہیں کہ وہ قید چاہے جملہ شرطیہ ہو، چاہے جملہ وصفیہ ہو، چاہے مفہوم لقب ہو، اس انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ قید موضوع کو وجود لانے کے لیے نہ ہو، ایجاد نہ کر رہی ہو وہ قید موضوع کو، اصلاً تولد ہوئی اس موضوع کو یہ قید دلا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان رزقت ولدن مثلا، اگر ایسے ہے تو مفہوم جملے کا نہیں ہوگا، کوئی بھی مفہوم ہو۔ اچھا، دوسری جو بات ہے جو ضروری ہے، جو یہاں پر ہم کرنا چاہتے ہیں، جملہ شرطیہ میں تعلیق ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تعلیق، ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ایک جزا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معلق ہوتی ہے کس پر؟ شرط پر۔ اچھا، جیسے جملہ شرطیہ میں تعلیق جو ہوتی ہے، مثلا ان مثال کے ساتھ سمجھاؤں، ان جاءک زید فاکرم ہو، اگر زید آپ کے پاس آئے تو اس کا کیا کریں؟ آپ احترام کریں۔ اس میں ایک شرط ہے، ایک جزا ہے، یا کہیں ایک مقدم ہے، ایک تالی ہے، اور ایک کیا ہے؟ ادات شرط ہے۔ ادات شرط جیسے ان، ایو، مہما، یہ آپ نے سارے ادات شرط آپ نے لو۔ اچھا، بس موضوع اور بلکہ محل نزاع ہمارا وہاں ہے جہاں شرط موضوع کو وجود دلانے کے لیے نہ ہو۔ اچھا، اذا کان الماء قدر قر فلا ينجسه شيء، اگر پانی قدر قر تک پہنچ گیا، اس کی مقدار قر تک ہو گئی، تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ جملہ شرطیہ میں کون سے اجزاء اور رکن ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ جملہ شرطیہ میں ایک مقدم ہوتا ہے، ایک تالی، ایک حکم ہو، یا ایسے کہیں ایک مقدم ہوتا ہے، ایک تالی، ایک ادات شرط، آپ جو بھی تعبیرات استعمال کریں۔ اچھا، قضیہ شرطیہ کے لیے ضروری ہے، جملہ شرطیہ کے لیے ضروری ہے کہ جزا اور شرط میں کیا ہو؟ ملازمہ ہو۔ جزا اور شرط میں، یہ منطق کی باتیں یہاں کام آ رہی ہیں۔ جو افراد کہتے ہیں منطق کیوں پڑھیں، وہ یہاں وہ قضیے پڑھے ہوں گے انہوں نے، تو یہاں ان کے لیے باتیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ نے پڑھا ہے منطق میں کہ قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، نوٹ کر لیں۔ قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں، ایک لزومیہ، ایک اتفاقیہ، بلکہ ایسے کہوں ایک متصلہ، ایک منفصلہ، اور متصلہ کی دو قسمیں، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ لزومیہ قضیہ شرطیہ، لزومیہ متصلہ اس کو کہتے ہیں جس میں مقدم اور تالی میں حقیقت میں ملازمہ ہو، حقیقتاً ملازمہ ہو دونوں کے درمیان۔ اور اتفاقیہ اسے کہتے ہیں کہ مقدم اور تالی میں حقیقت میں ملازمہ نہ ہو۔ جیسے مثلا جب بھی وہ ہمارا دوست خطابت کرنا شروع کرتا ہے، گدھا وہاں سے اپنی آوازیں نکالتا ہے، مثلا کان الحمار ناحقا، تو یہ اتفاق ہے، ایسے نہیں کہ جب بھی وہ خطابت کرے گا وہ گدھا یہ کام کرے گا، یہ نہیں ہے، یہ اس قضیے کو قضیے اتفاقی کہا جاتا ہے۔ قضیہ لزومیہ اس کو کہتے ہیں جس میں مقدم اور تالی میں حقیقت میں تلازم ہو، جیسے ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، اگر شمس طلوع کرتا ہے تو نہار یا دن موجود ہے، یہ اس میں حقیقت میں ملازمہ ہے۔ اتفاق نہیں ہے کہ آج سورج نے طلوع کیا تو دن موجود ہو گیا، نہیں، یہ اتفاقی نہیں، اتفاقی وہ گدھے والا مسئلہ تھا۔ اچھا، قضیہ شرطیہ میں بحث تب ہوگی جب مقدم اور تالی یعنی جزا اور شرط، درست، ان میں کیا ہو؟ لزوم ہو، ملازمہ پایا جائے۔ اگر ملازمہ نہیں ہوگا تو قضیہ شرطیہ میں بحث نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس تلازم میں ترتب بھی ہو، اس تلازم میں کیا ہو؟ ترتب بھی ہو بالآخر۔ نمبر تین، اور ترتب وہاں ہے جہاں شرط ہو، شرط علت ہو جزا کے لیے، خود شرط علت ہو کس کے لیے؟ جزا کے لیے۔ ان جاءک زید فاکرم ہو، یہاں ان جاءک زید جو شرط علت ہے کس کے لیے؟ اکرام کے لیے۔ اور آخری جو شرط ہے یہ علت انحصاری ہو۔ علت کیا ہو؟ انحصاری، کیونکہ علت کی دو قسمیں ہیں، علت انحصاری اور علت غیر انحصاری۔ جیسے مثلا علت غیر انحصاری کی مثال آپ کے محضر میں عرض کروں، جیسے مثلا روشنی ابھی بلب ہے
اس کی وجہ سے بھی روشنی آ رہی ہے. آپ کو یہ روشنی ٹیوب لائٹ کی وجہ سے بھی مل سکتی ہے، چراغ کی وجہ سے بھی روشنی مل سکتی ہے، موبائل میں جو روشنی ہے اس کی وجہ سے بھی، اور سورج کی وجہ سے یہ، اور چاند کی وجہ سے، ستاروں کی وجہ سے، ان سب میں روشنی ہے. بس یہ بالآخر غیر انحصاری روشنی کسی ایک چیز میں، یہ علت غیر انحصاری کی مثال. علت منحصرہ کسے کہتے ہیں؟ ان جاءک زید فاکرمہ، اس اکرام کی جو علت ہے فقط زید میں ہے. زید آئے گا تو اس کو احترام. مثلا کوئی شخص آیا، میرے والد محترم نے کہا کہ اگر زید آئے تو آپ اس کو 5,000 روپے دیجیے گا. تو زید آئے گا تو میں اس کو 5,000 دوں گا. یہ علت انحصاری ہے. یہ اس کا زید کا اکرام یا اس کو پیسے دینا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے فقط زید کے مجی میں. اس کے لیے کوئی دوسری علت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں علت انحصاری. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ یہ مطلب واضح ہو جائے گا کہ ان دلالت الجملۃ الشرطیہ علی المفہوم تتوقف علی دلالتها بالوضع او بالاطلاق علی امور ثلاثۃ مترتبہ. تین چیزوں کا معیار ضروری ہے. تین شرطیں بلکہ مفہوم شرط کے لیے ضروری ہیں. اگر یہ تین شرطیں نہیں ہوں گی تو مفہوم شرط بھی مفہوم شرط اصلا. ان دلالت الجملۃ الشرطیہ علی المفہوم، جملہ شرطیہ کی دلالت کس پر؟ مفہوم پر. کیا ہے؟ تتوقف علی دلالتها، اس جملہ شرطیہ کی دلالت موقوف ہے، چاہے وضع کے قائل ہوں چاہے اطلاق کے قائل ہوں. یہ انشاءاللہ مطلق و مقید میں پڑھیں گے کہ ایک مقدمات حکمت سے انسان سمجھتا ہے، علی اطلاق اگر کوئی مولا کا کلام ہو، ایک وضعن مولا نے وضع کیا ہے کہ ایسے ہو، کسی حساب سے بھی ہو، اس کی دلالت موقوف ہے کس پر؟ علی امور ثلاثۃ مترتبہ، تین امور پر بالترتیب. ان تین امور، یہ تین امور ہوں گے تو جملہ شرطیہ مفہوم دارد. اگر یہ تین یہ شروط نہیں ہوں گی، تین امور نہیں ہوں گے تو مفہوم شرط اصلاً مفہوم نہ دارد، کیونکہ منات اور معیار اس کا ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. معیاری نہیں ہے، شرطی نہیں ہے، تو آپ کس چیز کا مفہوم لے رہے ہیں؟ نمبر 1، دلالتها علی الارتباط والملازمت بین المقدم والتالی. بین المقدم والتالی. یہ اس جملہ شرطیہ کی دلالت کس پر؟ ارتباط پر، ملازمے پر، کہ ان دونوں میں یعنی جزا اور شرط میں کیا ہو؟ ملازمہ ہو. کس میں؟ مقدم اور تالی میں. اچھا. نمبر 2، دلالتها زیادتاً علی الارتباط والملازمہ علی ان التالی معلق علی المقدم ومترتب علیہ وتابع له فیکون المقدم سببا للتالی. ملازمہ ہے، اس ملازمے سے زیادہ اور اضافی شرط یہ ہے کہ ان التالی، یہ تالی معلق ہے، موقوف ہے اس کا کس پر؟ مقدم پر. مرتب ہے کس پر؟ مقدم پر. تابع ہے کس کا؟ مقدم کا. وہ ہوگا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا. فیکون المقدم سببا للتالی. تو یہاں پر یہ ہو جائے گا کہ یہ مقدم سبب ہو جائے گا کس کا؟ تالی کا. والمقصود من السبب ہنا کل ما یترتب علیہ الشیء وان کان شرطا ونحو. مقصود یہاں سبب سے کہ ہر وہ چیز جو اس پر مترتب ہوتی ہے، چاہے وہ شرط ہو چاہے وہ غیر شرط ہو. فیکون عام من السبب المصطلح فی فن المعقول. یہ اصطلاح اس فن معقول والی جو اصطلاح ہے، جو فلسفے میں آپ سبب کی اصطلاح لیتے ہیں علت تامہ کے حساب سے، وہاں پر یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. اچھا، 2 شرطیں ہو گئیں کہ ملازمہ بھی ہو لیکن ملازمے کے ساتھ ترتب بھی ہو، یہ اس پر ڈیپینڈ ہو، وہ ہوگا تو یہ ہوگا. نمبر 3، تیسری شرط، دلالتها زیادتاً علی ما تقدم علی انحصار السببیت فی المقدم. اس کے علاوہ ایک اور شرط یہ ہے کہ سببیت منحصر ہو مقدم میں. ایسے نہ ہو کہ مثلا جیسے ہم نے کہا کہ روشنی کا ایک سبب چراغ ہے، روشنی کا ایک سبب سورج ہے، روشنی کا ایک سبب چاند ہے، روشنی کا ایک سبب بلب ہے. یہ کیا ہے؟ منحصر نہیں ہے روشنی ایک سبب میں. کہہ رہے ہیں کہ وہ سببیت مقدم میں منحصر ہو. زید آئے گا تو اس کو پیسے ملیں گے. اب خالد آئے، امر آئے، بکر آئے، کوئی بھی آئے، اس کو پیسے نہیں ملیں گے، اس کا احترام نہیں ہوگا. یہ سببیت منحصر ہو اس میں، تب جملہ شرطیہ کا مفہوم بنے گا، نہ وگرنہ نہیں. بمعنی انہ لا سبب بدیل لہ یترتب علیہ التالی. اس حساب کے کہ دوسرا سبب اس کا بدلے میں نہ ہے، بدیل نہ ہو کوئی اس کا سبب جس پر آپ تالی کو کیا کریں؟ مترتب کریں. نہیں،
بھائی زید آئے گا تو اس کا احترام کریں گے، اس کو پیسے دیں گے، اس کو بٹھائیں گے، ہاں اس کا احترام کریں گے. اگر زید نہیں آئے گا، اب خالد آئے کوئی بھی، اس کو نہ پیسے دیں گے نہ احترام. انحصاریت ہو سبب میں. وتوقف المفہوم للجملۃ الشرطیہ علی هذه الامور الثلاثہ واضح. موقوف ہونا کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہو ان امور پر موقوف ہونا کہ واضح ہے، سب علماء کا اتفاق ہے. لأنه لو كانت الجملۃ اتفاقیۃ، اگر آپ بندے خدا جملہ اتفاقی ہوگا، او کان التالی غیر مترتب علی المقدم، یا تالی ہے ہو، تالی جو ہے وہ مترتب نہیں ہے، اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. او کان مترتبا ولکن لا علی نحو الانحصار، مترتب بھی ہے لیکن نحو انحصار نہیں ہے، کوئی دوسرا سبب بھی مل جائے گا ہاں احترام کا. فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالی. ان سب شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ ہو، اس سے لازم نہیں آئے گا کہ جیسے مقدم منتفی ہو جائے تالی منتفی ہو جائے، بلکہ ان تینوں شرطوں کا باہم ہونا، اکٹھا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. پہلی شرط ملازمہ ہو، دوسری شرط ترتب ہو، تیسری شرط انحصاریت ہو سببیت میں. اگر یہ تین شرائط پائے جائیں تو مفہوم شرطیہ، جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے، ورنہ مفہوم نہیں ہے. وَإِنَّمَا الَّذِي يَنبَغِي إِثْبَاتُهُ هُنَا هُوَ أَنَّ الْجُمْلَةَ ظَاهِرَةٌ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَزْنًا وَإِطْلَاقًا. اب یہ جملہ جو ہے ان امور میں وضعی حساب سے ہے کہ شارع نے وضع کیا ہے کہ ان تین امور میں جملہ شرطیہ ہو، یہ تین امور اس کے ساتھ ہوں، شارع نے بلکہ واضح نے وضع کیا ہے، ایسے ہے، یا اطلاق ہے، خود جملہ شرطیہ سے ہم ایسے سمجھ رہے ہیں، مطلق سے سمجھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.